بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. محمد و آل محمد صلوات. یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا. یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا. ہٹے جو معراج کا یہ پردہ علی ملے گا، علی ملے گا. یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا. نہ روک پائے گا اس کو منصب کا کوئی لالچ، نہ روک پائے گا اس کو منصب کا کوئی لالچ. خدا نے حر سے کیا ہے وعدہ علی ملے گا، علی ملے گا. یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا. میں اس لیے بھی ہوں منتظر آخری علی کا، میں اس لیے بھی ہوں منتظر آخری علی کا. ظہور ہوگا تو مجھ کو پہلا علی ملے گا.
بطول کے ہاتھ پر لکیریں نہیں ملیں گی، ہر ایک ہتھیلی پہ صرف لکھا علی ملے گا، علی ملے گا، یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا، یہ دار میساں کوئی عید کا چاند لگ رہی ہے، یہ دار میساں کوئی عید کا چاند لگ رہی ہے، اسے یقین ہے اسے دوبارہ علی ملے گا، علی ملے گا، یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا، بتا رہی ہے رجب کی تیرا علی ملے گا، بتا رہی ہے رجب کی تیرا علی ملے گا، زمین والوں سے عرش والا علی ملے گا، علی ملے گا، یہی نہیں کہ درون کعبہ علی ملے گا، علی ملے گا، اور محمد وآل محمد صلوات۔ یا علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ الی العالمین، واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں آپ کے گھر مہمان بن کے آنا چاہوں تو بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے؟ بلائیں گے، پکی بات ہے؟ ابھی سے چلیں، گڈ، تھینک یو۔ اچھا، اگر میں آپ کے گھر پہ آؤں گا تو مجھے آپ کھانا کھلائیں گے؟ کھلائیں گے؟ شربت پلائیں گے؟ پیپسی ویپسی، جوس، شربت، چائے، کافی؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ میں اگر آپ کے گھر مہمان بن کے آؤں تو آپ نے کہا کہ مجھے کھلائیں گے، پلائیں گے، چائے، کافی، شربت، جوس، سب کچھ۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھوکے رہو۔ کوئی ایسا کرتا ہے کبھی مہمان کے ساتھ؟ کون کر رہا ہے؟ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں تم میرے مہمان بن رہے ہو،
لیکن بھوکا رہنا پڑے گا. ہیلو، تو سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ بھوکا رہنا پڑے گا نا بھائی. تو آخر ایسا کیوں ہوا کہ ایک طرف سے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تم میرے مہمان ہو، تو مہمان کو تو کھلایا پلایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ مہمان کو بھوکا تو نہیں رکھا جاتا. سوال تو ہے نا. اچھا ایک بات بتائیے مجھے، میں اگر آپ کے گھر پہ آیا، میں نے آپ سے کہا کہ یار مجھے پیپسی پینی ہے ٹھنڈی والی فرسٹ کلاس، پلائیں گے نا مجھے؟ لیکن فرض کر لیں کہ مجھے جب میں آپ کے گھر آیا تھا تو 104 بخار تھا، زبردست کھانسی آ رہی تھی، پورا بخار سے بدن تپ رہا تھا، اب بھی پلائیں گے پیپسی؟ نو، رائٹ؟ مجھے 104 بخار ہو رہا ہے، تو زبردست بخار ہے، میں بیمار ہو گیا ہوں، تو بیمار کو پیپسی نہیں پلائیں گے نا، بلکہ کیا پلائیں گے اس کے بدلے میں؟ دوائی کھلائیں گے، کڑوی والی. Now look at the point. This is very important point. میں اگر صحت مند ہو کر آپ کے گھر پہ آیا تو آپ نے مجھے اچھا کھانا کھلانے کی بات کی، پانی شربت چائے کافی کی بات کی، لیکن اگر میں بیمار بن کر آیا تو آپ نے کہا سر پیپسی نہیں پلائیں گے، بلکہ آپ کو کیا کھلائیں گے؟ کڑوی دوائی کھلائیں گے. بس یہی بات سمجھنی ہے. جب میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بنا اور اللہ نے مجھے اپنا مہمان بنایا تو اللہ نے دیکھا کہ میرے پاس جو بندہ آیا ہے وہ بیمار ہے. کیا بیماری ہے؟ بیماری یہ ہے کہ اس کے اندر تقویٰ نہیں ہے. کیا بیماری ہے؟ تقویٰ نہیں ہے. نہیں مذاق نہیں کرتے بیٹا کلاس میں. تقویٰ نہیں ہے. جب تقویٰ نہیں ہے، اچھا اس کا مطلب کیا ہے تقویٰ نہیں ہے؟ کوئی ایگزامپل دے گا؟ تقویٰ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بول دیتے ہیں بڑے مزے سے. پیٹ میں درد نہیں ہوتا پھر بھی کہتے ہیں سر پیٹ میں درد ہے نا. کاپی جان بوجھ کے گھر پہ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں سر بھول گیا. یہ غلط ہے نا. چلیے سر کو پتہ نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ چلتا ہے، اس کے فرشتوں کو پتہ چلتا ہے. ایسا ہے نا. تو یہ جو بیماریاں ہیں، یہ جو جھوٹ ہے، یہ جو بدتمیزی ہے، یہ جو استاد کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا ہے، ابے وہ سر کو، ہاں، تو یہ سب کیا ہے؟ بیماریاں. یہ اچھا نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے دیکھا کہ میں نے کو مہمان تو بنا لیا میں نے، لیکن یہ سب کے سب بیمار ہیں. لیکن کون سی بیماری ہے؟ تقویٰ نہ ہونے کی بیماری. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جو سب سے پہلی دوائی ہے، جو بہت امپورٹنٹ دوائی ہے، اس کا نام ہے روزہ. خدا میرا اور آپ کا خالق ہے، اس نے ہم کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا تو ان کے پاس آہستہ آہستہ تقویٰ آنا شروع ہوگا. بیٹے ایک بات یاد رکھیے، بھی آپ چھوٹے ہیں، کل انشاءاللہ بڑے ہوں گے، میرا جملہ یاد رکھیے گا. جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ خدا سے دور ہو رہے ہیں، اچھے کاموں میں دل نہیں لگ رہا، گناہ کے کاموں میں دل جا رہا ہے، نیکی کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ روزہ رکھنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ روزہ انسان کو دوبارہ کھینچ کر کہاں لے کے آتا ہے؟ اللہ کی طرف. روزے میں اتنی طاقت ہے، روزہ اتنی پاورفل عبادت ہے، لیکن مشکل عبادت ہے، لہٰذا اللہ نے پورے سال واجب نہیں کی، صرف سال میں 1 مہینے کے لیے واجب کی ہے. لیکن 1 مہینے کے لیے واجب کرنے کے بعد کہا ہے کہ باقی دنوں میں واجب نہیں کر رہا ہوں، لیکن تم کو جب بھی روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھو، تمہارے کام آئے گا. تو آپ اور میں اگر بھوکا رہتے ہیں روزہ رکھنے سے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ایسا تھوڑی کہ اللہ کے پاس کھانا کم ہو گیا، اللہ کے پاس پانی کم ہو گیا. نہیں، اللہ کے پاس کھانا پانی کم نہیں ہوتا. ہم بیمار ہیں، ہمارا علاج ہے روزہ رکھنا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اور آپ دیکھیے کہ اللہ ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، اس نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنو. قرآن میں کتنی آیتیں؟ 6600 پتہ نہیں کتنی، ٹھیک ہے نا.
6,500 آیتوں سے زیادہ آیتیں. ان ساری آیتوں میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا اسٹارٹ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان لانے والے بندو. یعنی اچھا ایسی آیتیں کتنی آپ کو معلوم ہے جس کی اسٹارٹ میں یا ایھا الذین آمنو ہے؟ ناٹ ایون 100، 100 بھی نہیں. آئی تھنک 89 آیتیں میرے خیال میں جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس کے اسٹارٹ میں ہے یا ایھا الذین آمنو، یا 88، اے میرے ایمان لانے والو. یعنی آپ کو پتہ ہے جب بعض اوقات آپ کی ممی ڈیڈی ابو امی جو بھی آپ کہتے ہیں، اگر آپ سے کوئی مشکل کام کہنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پہلے پیار کرتے ہیں، میرا پیارا بچہ ادھر تو آؤ ذرا. میں جیسے ہی مرتضیٰ کو بلاتا ہوں نا، مرتضیٰ میرا پیارا بچہ ادھر آ، بابا سمجھ گیا گاڑی میں فون بھول گئے ہوں گے آپ، او نیچے جانا پڑے گا ابھی، رائٹ. تو پیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کیا ہے؟ مشکل کام آ رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، خدا بھی پیار کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان لانے والوں. چل بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ یا ایھا الذین آمنو. اس کے بعد خدا نے کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، اے میرے بندو دیکھو تم پر روزے واجب ہو گئے ہیں. کیا بات ہے جی، کس نے واجب کیے؟ اللہ نے. تو خدا یہ نہیں کہہ رہا میں نے واجب کیے ہیں، خدا کہہ رہا دیکھو میرے ایمان لانے والے بندو تم پر روزے واجب ہو گئے. بھئی معبود کہہ دے کہ میں نے کیے، کہ نہیں، میرا جو پیار ہے میرے بندوں سے میں مجبور ہوں. تو میں اپنے آپ سے منسوب نہیں کر رہا. جب قرآن میں رحمت کی بات کرتا ہے نا خدا، تو کہتا ہے میں نے رحمت واجب کی اپنے آپ پر. وہاں نہیں کہتا تم پر رحمت واجب ہو گئی ہے، کہتے نہیں میں نے اپنے آپ پر واجب کیا ہے کہ تم پر میں رحم کروں گا. لیکن جب روزے واجب ہوئے کتب علیکم الصیام. یہ فرق ہے کتبہ اور کوتبہ میں. کتبہ کا مطلب میں لکھ رہا ہوں، کوتبہ یعنی لکھ دیے گئے ہیں. کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لکھ دیا ہے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے. اچھا جی، اب دیکھیں ایسے عجیب بات ہے، پروردگار ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہمارے سامنے صفائیاں پیش کریں. یہ لفظ بڑا مشکل لفظ ہے جو میں خدا کے بارے میں بول رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. وہ پروردگار، وہ کائنات کا خالق اور مالک، وہ صفائی پیش کر رہا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو صرف تم پر نہیں ہے، تم سے پہلے بھی تھے. کیا ضرورت ہے معبود پہلے ہوتے نہ ہوتے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بندے ہیں، ہمارا کام ہے تیرے حکم کو فالو کریں. تو خالق ہے، تیرا کام ہے حکم دینا، ختم ہوگی بات. خدا کہتے نہیں، مجھے پتہ یہ مشکل عبادت ہے، اور چونکہ مشکل عبادت ہے لہٰذا میں اپنے بندوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، اے میرے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، دیکھو تم پر روزے لکھ دیے گئے. پھر صفائی پیش کر رہا ہوں، کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو تم سے پہلے بھی لوگوں پر لکھے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون. یہ روزے اس لیے واجب نہیں ہوئے ہیں کہ تم بھوکے رہو، تم پیاسے رہو، پتہ نہیں تم، اس لیے واجب ہوئے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، تمہاری زندگی کے اندر تقوی آئے. ہم کو روزے رکھ کر اللہ سے دور نہیں جانا، ہم کو روزے رکھ کر اللہ سے قریب ہونا ہے. ہمیں روزے رکھ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے قریب ہونا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے. اچھا تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا تھا. تقوی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ انسان جھوٹ بھی بول لیتا ہے، انسان کسی کو نقصان بھی پہنچا لیتا ہے، انسان کسی سے بدتمیزی بھی کر لیتا ہے، انسان مثال کے طور پر ماں باپ سے بھی بدتمیزی کر لیتا ہے. لیکن روزہ رکھنے کے بعد ہمارے یہ کام ختم ہو جانے چاہیے، اور یہ پریکٹس بننی چاہیے کہ اب زندگی میں ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، بدتمیزی کسی کے ساتھ نہیں کریں گے، زبان سے گندے الفاظ استعمال نہیں کریں گے. گرین آئی لینڈ امام زمانہ کا اسکول ہے. آپ سب امام زمانہ کے سپاہی ہیں. آپ کا مقام کم نہیں ہے، آپ کا مقام بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ مولا دوسرے بچے اور ہوتے ہیں، گرین آئی لینڈ کے بچے اور ہوتے ہیں، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم شیطان سے ہارنے والے نہیں ہیں.
جن کو شیطان ہرا دیتا ہے وہ بچے اور ہوتے ہیں. ہم شیطان سے ہارنے والے نہیں ہیں. ہم استاد کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے. اپنے دوستوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. تقویٰ آنے کے بعد یہ آنا چاہیے. اب ہم کچھ کام گنیں گے. آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ ہم روزہ رکھ کر کیا کریں کہ ہم اللہ سے نزدیک ہو جائیں. یس سٹارٹ. جی نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں نہیں، نماز اول وقت پہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی اذان ہوئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح. آپ کی چھوٹی سی بات بتاؤں، ایک منٹ ابھی بات اٹھاؤں گا. ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اللہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ نصیب کرے حج عمرہ، انشاءاللہ سعودی عرب جائیں، مکہ مدینہ جائیں. وہاں جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا تو سپاہی کھڑے ہوتے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، یا طواف میں رش ہو گیا ہوتا تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ چلاتے ہیں. پتہ ہے کیا چلاتے ہیں؟ حیا حیا. حیا کی معنی کیا ہے؟ کوئی جلدی کرو. قرآن میں خود اذان میں کیا کہتا ہے خدا؟ حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح. حیا یعنی جلدی کرو، کوئک. اچھا آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے گا. ممی آواز دیں، پاپا آواز دیں، دوست آواز دے، بھائی آواز دے، بہن آواز دے، کیا کرتے ہیں؟ دو میں سے کام کرتے ہیں. یا اس کو ہاں بولتے ہیں یا اگنور مارتے ہیں، ہے نا؟ یا ہاں بولتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ اگنور مارتے ہیں. اگنور کب مارتے ہیں؟ جب کوئی ضروری کام کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی پسندیدہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا، گیم کھیل رہے ہیں، ہوم ورک کر رہے ہیں، پینٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اگنور مارتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ زیادہ اہم ہے، تم جو بلا رہے ہو وہ زیادہ اہم نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا جب خدا بلائے حیا علی الصلاح، جب خدا کہے حیا علی الفلاح، اور خدا کے سامنے کوئی بھی کام خدا سے زیادہ اہم نہیں ہے. زبان سے نہیں، اپنے عمل سے بتائیں معبود تو نے بلا لیا، میں آ گیا، ختم ہو گئی بات. اپنی زندگی کو ایسا پاورفل بنائیں، ایسا طاقتور بنائیں. رمضان کا مہینہ ہیلپ کرے گا. رمضان کے مہینے میں کھانے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے کہ کھانا ہے ہی نہیں، چھٹی ہے. تو کوشش کرو کہ جیسے ہی اذان ہو فوراً کیا کرو؟ مصلی پر آ کر کھڑے ہو جاؤ. اچھا سحری کھاتے ہی، سحری ختم ہی ہوتی ہے اس وقت جو فجر کے ٹائم کا ٹائم، نماز کا ٹائم آ جاتا تو خود بخود فجر بھی ٹائم پہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. زور اثر میں کھانا نہیں ہے، ٹائم پہ ہو جائے گا. مغرب کے ٹائم سبھی جاگ رہے ہوتے ہیں، پکا جاگ رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیوں جاگ رہے ہوتے ہیں؟ افطاری کا ٹائم ہے. ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا تھا، اس کے بیگم نے اسے کہا کہ سنیں آپ اٹھ جائیں سحری کرنے کا، میں تمہیں اتنا پکا مسلمان نہیں ہوں. پھر کہا اچھا چلے فجر کی نماز پڑھنے کا، دیکھیں گے میں اتنا پکا مسلمان نہیں ہوں. پھر افطاری کا وقت آیا تو کہا افطاری کریں گے؟ تو کہنے لگا ہاں ضرور کروں گا، اب کافر بھی نہیں ہوں. ہیں تو افطاری پہ تو سب جاگ رہے ہوتے ہیں نا. ہیلو. تو فجر ٹائم پہ ہو گئی، زور سے ٹائم پہ ہو گئی. کوشش کریں، یہ اللہ سے محبت ہے کہ معبود مغرب کا وقت آ گیا ہے، میں 15 گھنٹے بھوکا رہا، 16 گھنٹے بھوکا رہا، 15 منٹ اور صحیح، جلدی 7 رکعت نماز پڑھنی ہے، 3 مغرب کی 4 عشاء کی، 10 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ. بابو 10 منٹ پڑھ کے افطاری کروں گا. آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم آپ کو کتنا بلند بنائے گا، دنیا میں آپ کو کتنی ترقیاں ملیں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. خدا کہتا ہے تم میری خاطر آگے بڑھو، میں تمہاری خاطر معاملات کو آسان کروں گا. رمضان کا مہینہ اپنا عشق خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کا نام ہے. اچھا اور کیا کریں گے جی؟ نماز، ایک نمبر ایک نماز. جی سر سوری، قرآن پڑھیں گے. آپ نے کیا کہا بیٹا؟ تسبیح پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ صدقہ نکالیں گے. یس. باوضو رہیں گے اور نماز شب کا موقع ملے ونڈرفل. اگر نماز شب کا موقع ملے دیٹ از دی بیسٹ. اور اچھا ایک بات اور بتائیں، ٹھیک ہے میں آپ سے سنتا ہوں. ایک بات اور، ابھی جتنی باتیں آئیں، نماز پڑھیں گے، تسبیح نکالیں گے، دعا کریں گے، باوضو رہیں گے، نماز شب پڑھیں گے، یہ سب کا سب لنک ہے کس کے ساتھ؟ خدا کے ساتھ. لیکن آپ کو پتہ ہے خدا کے پاس پہنچنے کے کچھ اور بھی راستے ہیں، جن میں سب سے اہم راستہ، اہم ترین راستوں میں سے ایک راستہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا ہے.
اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا یہ بھی ایک بہت زبردست طریقہ ہے. بیٹا دھوپ ہو رہی ہے، آ جائے ادھر الٹی نہیں، یہاں پہ آ جائے، چھاؤں پہ آ جائے. فرسٹ جن پہ دھوپ آ رہی ہے بیٹا وہ چھاؤں میں آ جائے. آپ بیٹا آپ کو آنا ہے چھاؤں میں، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ بیٹا. اوکے اوکے. ایک سال بعد پڑھتے ہیں محمد والے محمد. وہاں پر بھی اگر کسی بھی دھوپ آ رہی ہے تو یہاں پہ آ جائے، آگے جگہ ہے بیٹا چھاؤں میں، ٹھیک ہے. کسی کو دھوپ لگ رہی ہے تو یہاں پہ آ جاؤ. ایک سال بعد پڑھتے ہیں جلدی سے محمد والے محمد. سب سے اہم کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ بندگان خدا کی خدمت. اور بندگان خدا میں سب سے امپورٹنٹ بندے کون سے پتہ ہے؟ آپ کے اپنے ماں باپ. امی سموسے کھانے، امی پکوڑے کھانے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ رکھا ہے خان صاحب نے. ہیں؟ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کی امی نے بھی تو روزہ رکھا ہے بیچاری نے، ہے نا. آپ کو تو آرام سے سونا چاہیے پنکھا کھول کے، اور امی کچن میں گرمی میں کام کریں. تھوڑا سا ساتھ دیں، امی کا ساتھ دیں، ابو کا ساتھ دیں، تھوڑا سپورٹ کریں ان کو. وہ اگر کوئی کام کہتے ہیں ان کو منع نہ کریں. ایٹ لیسٹ اتنا کریں کہ دن میں ایک مرتبہ ان کا ہاتھ چوم کے تھینک یو بولیں. ایٹ لیسٹ ایک مرتبہ اتنا کریں. ماما ہم روزہ رکھتے ہیں، آپ ہماری خاطر کتنا محنت کرتی ہو. ان کے دل سے دعا نکلے گی. آپ نے گھر میں اچھا کھانا پکایا ہے، آپ کی امی نے گھر میں اچھا کھانا پکایا ہے. فرض کریں جس بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں چوکیدار کے پاس نہیں ہے کھانے کو کچھ، جو آپ نے پکایا اس میں سے تھوڑا سا کھانا اس کو دے دیں تاکہ وہ بھی اچھا کھانا کھا لے. وہ غریب آدمی نہیں پکا سکتا. یہ بھی ہم کو سوچنا ہے. فرض کریں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کے بعد مثال کے طور پر اچھی چیزیں نہیں ہیں، خاموشی سے کچھ فرینڈز مل کے سپورٹ کریں کہ بابا یہ بھی اچھے کپڑے پہنے عید میں، ایسا نہ ہو اس کے بعد عید کے اچھے کپڑے نہ ہو. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ بھی کام کرنا چاہیے. یہ سب کون کرے گا؟ ہم اور آپ کریں گے. آپ جب اچھے انسان بنیں گے، جب خدا سے نزدیک ہونا چاہیں گے، تو بندگان خدا میں آپ کے پیرنٹس، آپ کے بھائی بہن، ان کی خاطر قربانی دیں. ایک چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، آپ کے چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کو اچھی لگتی ہے، آپ کہتے ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہے میں قربانی دے رہا ہوں، میں نہیں کھاؤں گا، میں بھائی کو دے دوں گا، میں بہن کو دے دوں گا، آپا آپ کھا لو، بھائی آپ کھا لو. خدا کو پسند ہے کہ انسان کیا کرے؟ قربانی دے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے. پوری دنیا میں عجیب ہے یہ بات کہ سب سے زیادہ نیکی کا تصور مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن دوسروں کے حقوق کو سب سے زیادہ پامال بھی مسلمان کرتے ہیں. ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ ہم دوسروں کا حق ضائع نہ ہونے دیں، ہم دوسرے کے حق کو کبھی بھی نہ کھائیں. امام فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے 2 اجر ہیں پروردگار نے رکھے ہیں زبردست قسم کے. ایک تو آخرت کا اجر ہے، جہنم کی آگ سے نجات ملتی ہے انسان روزہ رکھتا ہے. ایک کبھی روایت حدیث پڑھ رہا تھا، اتنی خوبصورت حدیث. کوئی شخص جب روزہ رکھتا ہے، گرمی کے مہینوں میں پیاس لگتی ہے، پروردگار عالم 1000 فرشتوں کو موکل کرتا ہے. وہ آتے ہیں اس کے پاس، اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیں جب تک افطار کا وقت نہیں آئے، اس کو پیار کرتے ہیں کہ تو پیاسا ہے، خدا کی خاطر تو پیاس برداشت کر رہا ہے. خدا اتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، اتنا مہربان ہے خدا اپنے بندوں پر. آپ یقین جانیے خدا یہ لفظ خدا کے بارے میں خیر خوشی غم کا تصور صفات ثبوت سلبیہ میں نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے خدا آپ کو بھوکا دیکھ کر خوش نہیں ہوتا. ہاں یہ ضرور خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری اطاعت کر رہا ہے، لیکن خدا خوش نہیں ہوتا کہ میرا بندہ بھوکا رہ رہا ہے، بیچارہ پیاسا رہ رہا ہے. خدا پیار کرتا ہے مجھ سے اور آپ سے. لہٰذا امام فرماتے ہیں خدا نے 2 فرحتیں رکھی ہیں. ایک قیامت کے میدان میں عجیب و غریب عظیم اجر پروردگار نوازے گا کربلا قیامت کے میدان میں. لیکن ایک اجر جو ہے وہ دنیا میں ملتا ہے افطار کے وقت. وہ کیا ملتا ہے؟ ٹھنڈا شربت ملتا ہے، گرما گرم کھانے ملتے ہیں. اچھا قدرت کا نظام ہے کہ بھوک جب انسان کو لگی ہو تو کھانا خود بخود اچھا لگتا ہے. پیاس جب لگی ہو انسان کو تو پانی خود بخود اچھا لگتا ہے، شربت خود بخود اچھا لگتا ہے.
یعنی پروردگار نے خاص انتظام کیا ہے کہ تم 12 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے جو تمہارا روزہ ہے تم بھوکے رہتے ہو، افطار کا وقت آتا ہے تم ٹھنڈا پانی پیتے ہو تمہیں مزہ آتا ہے، شربت پیتے ہو تمہیں مزہ آتا ہے، کھانا کھاتے ہو تمہیں مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے۔ اچھا کبھی پیاس زیادہ لگتی ہے، روزہ کھلنے والا ہے، 1 گھنٹہ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، اور آپ بے چین ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، آپ کو پیاس لگ رہی ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ماں کھانا دے دیتی ہے فوراً؟ نہیں، کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے بیٹا تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی 1 گھنٹہ ہوگا، افطار کا وقت آئے گا، تم کو کھانا ملے گا، تم کو پانی ملے گا۔ کبھی سوچے کربلا والوں کے بارے میں، 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے، رباب کیا کہے رباب سے کہ رباب 1 گھنٹے بعد تمہیں پانی ملے گا، اور 1 دن کی پیاس نہیں ہے، 3 دن کی پیاس ہے۔ 18 سال کا جوان، آپ میں سے شاید 5 لوگ 14 15 16 سال کے ہو گئے، 18 سال کی جوانی، خدا علی اکبر کے صدقے میں تم سب کو سلامت رکھے۔ لیکن 18 سال کا جوان بیٹا باپ کے پاس آئے، بابا پیاس برداشت نہیں ہو رہی، حسین جیسا باپ، کوثر جس کے قدموں کی ٹھوکر سے بہنے کے لیے تیار ہو، وہ اپنے علی اکبر کو پانی کا 1 گھونٹ نہ پلا سکے، کہ اکبر، لیکن ایک جملہ کہا، آپ کی مائیں کہتی ہے نا ابھی آدھا گھنٹہ ہوگا تمہیں شربت پلاؤں گی، تمہیں پانی ملے گا، ٹھنڈا پانی پینا، ٹھنڈا شربت پینا۔ حسین نے ایک جملہ کہا، علی اکبر تھوڑا سا اور برداشت کر لو، تمہارے دادا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ فاطمہ کا لال 3 دن کربلا کے میدان میں پیاسا رہا، الذی قتلوہ عطشانا، جس کو پیاسا ہی ذبح کر دیا گیا۔ لیکن ایک جملہ بڑا عجیب ہے، کسی ذاکر نے کسی مومن نے پڑھا، مجھے اچھا لگتا ہے، میں اکثر قرض کر دیتا ہوں رمضان کے مہینے میں، جب پانی پیا کرو تو حسین کی پیاس کو یاد کیا کرو۔ ایک مولا تھا جو پیاسا تھا، اور روزے کے عالم میں جب پانی سامنے ہو اور پینے کی اجازت نہ ہو تو ابو الفضل عباس کی پیاس کو یاد کیا کرو، جس کے سامنے فرات کا پانی بہ رہا تھا، اجازت تھی، اختیار تھا، لیکن نہیں پیا، یہ سوچ کر کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے جس نے اپنے بازو کٹا دی ہے، لیکن مرتے دم تک پانی نہ پیا، با وفا ہو کر اس دنیا سے رخصت۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلب۔ پالنے والے ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، معبود جیسے روزے رکھنے چاہیے ویسا روزہ رکھنے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما۔ روزے کے عالم میں صرف ہمارا پیٹ روزے سے نہ ہو، ہماری زبان بھی روزے سے ہو، ہم زبان سے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہم کانوں سے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں، ہم آنکھوں سے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں۔ معبود وہ روزہ جو تیرا پسندیدہ روزہ ہے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ اس روزے کے عالم میں اپنی ساری ذمہ داریاں، چاہے وہ خدا کے حساب سے، چاہے وہ بندگان خدا کے حساب سے، بالخصوص والدین کے اعتبار سے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مرکز کو، اس اسکول کو دنیا و آخرت میں ترقی عنایت فرما، کامیابی عنایت فرما، جو ہمارے نیک مقاصد ہیں ان میں ہمیں کامیاب فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما، بیماروں کو شفائے کامل عنایت فرما۔ وہ تمام افراد جو اس اسکول کی، اس مرکز کی خدمت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہمارے کچھ اساتذہ تھے، دوست احباب تھے جو بطور خاص گرین آئلینڈ سے منسلک تھے، آج ہمارے درمیان میں نہیں رہے، کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں جن کے والدین میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں رہا، سب کو میرے معبود اعلیٰ علیین میں جوار معصومین نے جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ زمانے کے امام کے سپاہیوں میں ہم سب کا نام شامل فرما، بلکہ ہم سب کا نام شامل ہے جو زمانے کے امام کی ذمہ داری، سپاہیوں کی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داریاں نبھانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ ہم سب کے مولا کو عز ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کا اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔